إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله خالق کائنات جل جلالہ وعما نوالہ واتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب الاولاد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 11ویں پارہ سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ مسلمانوں کی پستی کی دیگر وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ اپنے مذہب، بانی مذہب اور جملہ اکابرین اسلام کی تاریخ کو فراموش کر دینا ہے، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ اور اس کے بنانے والی مایا ناز ہستیوں کو فراموش کر دیتی ہے، اس کے جذبات، امنگیں، حوصلے اور بلبلے پست ہو جاتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نام نیک رفتگان ضائع مخن تا بماند نام نیکت برقرار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کے نام اور کارناموں کو ضائع نہ کرو، کیونکہ نیک لوگوں کے نام کی وجہ سے تمہارا نام باقی ہے۔ عزیزان من، ملت اسلامیہ کی جن عظیم ہستیوں نے ہم تک دین اسلام پہنچایا وہ صحابہ اکرام کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ اہل بیت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہی عظیم لوگ قرآن مجید کے اولین مخاطب ہیں، اور یہی وہ واجب الاحترام ہستیاں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ شرف تربیت حاصل ہوا، اور اشاعت اسلام کے اولین اور افضل ترین داعی اور مبلغ بھی یہی خوشبخت لوگ ہیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے جس نے اللہ کے کلام اور اس کے پیغمبر کی تصدیق فرمائی۔ صحابہ اکرام نے ہی
قرآن و احادیث جیسی عظیم امانتوں کو اپنے مقدس سینوں میں محفوظ رکھا اور آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے ان کو من و عن منتقل فرمایا۔ صحابہ اکرام ہی وہ لوگ ہیں جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت میں رہ کر قرآنی حکم کے مطابق صبغت اللہ میں رنگ جانے کا اعزاز ملا۔ صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ رسولوں کے سالار کے سامنے زانو تلمس طے کیا۔ صحابہ اکرام وہ لوگ تھے جن کی زندگی اور موت فقط اسلام کے لیے تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن مجید کی آیات میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں صاف صاف فرما دیا کہ کسی کو بھی صحابہ کے خلاف زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی میرے صحابہ کو برا کہے، جن کے متعلق خالق کائنات نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی خوش قسمت گروہ کے متعلق سورہ حدید کی 10 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ ان سب یعنی صحابہ اکرام سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا سٹیٹس اس طرح بیان فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امت القرن الذی بعثت فیہم، میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جن میں میں مبعوث ہوا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرتہ حسنتہ وساءتہ سیئتہ فذلکم المؤمن، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے وہی مومن ہیں جن کو صحابہ کے کام اچھے لگے اور ان کو برا بلا کہنا برا معلوم ہو۔ پھر آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشر امتی اجرؤہم علی اصحابی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو میرے صحابہ کے گستاخ ہیں۔ عزیزان من، اہل بیت اطہار میں سے صحابہ اکرام کی اس عظیم جماعت میں سے ایک جلیل القدر صحابی رسول مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک، 21 رمضان المبارک کی نسبت سے ہم نے آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے سلسلہ میں یہ موضوع رکھا ہے خصائص سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم جب حضور کے صحابہ کا ذکر کریں تو ساتھ اہل بیت کا بھی کرتے ہیں، اور جب ہم اہل بیت کا ذکر کریں تو ساتھ حضور کے صحابہ کا بھی کرتے ہیں۔ آئیے اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک مختصر سا تعارفی خاکہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا رکھوں گا۔ آپ بعض روایات کے مطابق 13 رجب بروز جمعۃ المبارک کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی کا نام ابو طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی ماں کہا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، اپنی قمیص مبارک میں کفن دیا اور ان کی نماز جنازہ خود پڑھی۔ آپ کا نام والدہ نے اپنے والد کے نام پر اسد رکھا، لیکن جب جناب ابو طالب گھر آئے تو آپ نے اسد کو تبدیل کر کے علی رکھ دیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو پہلا غسل خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا،
جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری غسل حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آپ کی کنیت ابو تراب ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ آپ نے 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور بچوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 586 احادیث روایت کی۔ آپ چوتھے خلیفہ راشد ہیں اور 10 مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں۔ حدیث رضا کے ذریعے آپ اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر حدیث مبالہ میں بھی آپ کا اہل بیت اطہار میں شامل ہونا مذکور ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد آپ تمام صحابہ سے افضل ہیں۔ پھر آپ سیدہ خاتون جنت کے سرتاج اور شوہر نامدار ہونے کے لحاظ سے حضور کے داماد بھی ہیں۔ آپ جنتی نوجوانوں کے سرداروں کے والد بزرگوار بھی ہیں۔ آپ کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار، بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار۔ آپ اصحاب بدر میں بھی شامل ہیں۔ پھر آپ بدر، احد، خندق اور خیبر جیسے بڑے معرکوں کے غازی ہیں۔ پھر آپ بیعت رضوان میں بھی شامل ہیں۔ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ لکھا گیا وہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ آپ کاتب مقرر ہوئے اس معاہدے۔ وہ صحابہ جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی، آپ ان اولین مہاجرین میں بھی شامل ہیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک کے جد امجد بھی ہیں۔ 20 رمضان المبارک کو آپ کو زخمی کیا گیا، 21 رمضان المبارک کو آپ شہادت کا جام نوش کر گئے۔ مستدرک امام حاکم کی احادیث کے مطابق آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور 4 تکبیروں کے ساتھ پڑھا۔ مستدرک امام حاکم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 تکبیروں کے ساتھ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کو کوفہ میں دفن کیا گیا، لیکن آپ کی قبر مبارک کا کسی کو پتہ نہیں۔ اب آئیے ایک ضروری بات جو آپ نے سمجھنی ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ زیادتیاں بھی کر جاتے ہیں۔ ایک ایسا فرقہ ہے جو انہیں خدا سے بھی آگے لے جاتا ہے۔ اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ پھر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، اس کی ویڈیو موجود ہے، کسی مجلس میں وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ علی منبر کوفہ پہ بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی، استغفر اللہ، آسمان بنانے والا میں علی، زمین بچھانے والا میں علی۔ وہ تقریر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے چاند بنانے والا میں علی ہوں، وہ کہہ رہا ہے سزا دینے والا میں علی ہوں، وہ کہہ رہا ہے رزق دینے والا میں علی ہوں، نبی بھیجنے والا میں علی ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اس دور کا بدبخت عالم دین کہہ رہا ہے کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں، یوم محشر مسند عدل پر بیٹھ کر علی تمہارا عدل کرے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا۔ پھر دوران تقریر کہتا ہے کہ ایک مقصر کہتے ہیں شان میں کمی کرنے والے کو، ایک مقصر اٹھا، اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنے ساتھ لگا رہا ہے، یہ کوئی تیرے فضائل تھوڑے ہے۔ علی فرماتے ہیں تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے، چپ کر زمین پہ بیٹھ، یہ میرے فضائل نہیں ہے، یہ میری نوکری ہے، فضائل اس سے بھی آگے۔ معاذ اللہ، کس حد تک لوگ جا رہے ہیں۔ میں آپ کو اس کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ دکھانا چاہتا ہوں۔ پھر ایک شخص یہ کہتا ہے علی اللہ نہیں ہے۔ دیکھو نوجوانوں، آپ نے سنا ہوگا کہ وہ کہتا ہے علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے،
علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ کی معراج کیا ہے، وہ کہتا ہے اللہ کی معراج کیا ہے، اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو کر لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب سیدہ کے نالین کی مٹی اللہ کی سجدہ گاہ ہے، پھر وہ یہ بھی بکواس کرتا ہے کہ جناب سیدہ پاک کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے، پھر کہتا ہے یہ ہے توحید، ہم کوئی توحید کے منکر تو نہیں، یہ وہ دعویٰ کر رہا ہے، باتیں سنا رہے لوگوں کو، آن دی ریکارڈ یہ باتیں موجود ہیں، وہ کہتا ہے ہم کوئی توحید کے منکر تو نہیں، ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ ہے، علی رازق اللہ ہے، علی رب الارباب ہے۔ اب دیکھیں میں نے ایک طبقے کا چہرہ آپ کے سامنے رکھا ہے، کچھ ایسے بدبخت ہیں جنہیں خارجی کہا جاتا ہے، وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتے تھے، رکھتے ہیں، وہ آپ کی شان میں کمی کرتے تھے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے جو لوگ آپ کی شان میں غلو کرتے ہیں، خدا سے بڑھا دیتے ہیں، نبوت سے بڑھا دیتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے، اور جو آپ کی شان میں کمی کرتے ہیں، آپ کی شان میں نقص نکالتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے۔ ایسے لوگ اس دور میں بھی موجود ہیں، ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ میں آپ کو ایسے لوگوں کا چہرہ بھی دکھاؤں تاکہ ہمارے یہ بچے آشنا ہو جائیں کہ ہم نے افراط و تفریط سے کام نہیں لینا، اس معاملے میں ہم نے اعتدال کے راستے پہ چلنا ہے۔ جو شان اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے اللہ کے پیاروں کو دی ہے، اس شان سے نہ بڑھنا ہے نہ کم کرنا ہے۔ مستدرک امام حاکم میں حدیث مبارکہ نمبر 4622 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ان فیک من عیسیٰ علیہ السلام مثلا، علی تجھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جھلک موجود ہے۔ ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ، حضور نے فرمایا یہودیوں نے ان سے بغض کیا اور وہ بغض و عداوت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کی والدہ پر بہتان تراشی کرنی شروع کر دی، وہ بہتان تراشی کے مرتکب ہو گئے۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوهُ بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَ بِهَا، عیسائیوں نے ان سے محبت کی اور یہ لوگ محبت میں اس قدر آگے نکل گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مقام پر فائز کر دیا جس کے وہ لائق نہ تھے، یعنی ان کو خدا کہنے لگ گئے۔ یہ کس نے فرمایا؟ یہ آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حدیث مبارکہ ختم نہیں ہوئی، آگے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الا وانہ یہلک فی محب المطری یفرقنی بما لیس فی ومبغض مفتری یحملہ شنآنی علی ان یبعثنی، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنے والوں کو ان کے اس رویے نے ہلاک کر دیا کہ انہوں نے مجھ میں ایسی چیز ثابت کی جو کہ حقیقت میں مجھ میں نہ تھی۔ مجھ سے بغض رکھنے والوں کو ان کے بغض نے کس بات پر ابھارا کہ وہ مجھ پر بہتان لگانے لگ گئے۔ آگے فرماتے ہیں الا وانی لست بنبی ولا یوحا الی، خبردار میں نبی نہیں ہوں اور نہ مجھ پر وحی اترتی ہے، ولکنی اعمل بکتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ما استطعت، میں تو اپنی ہمت کے مطابق اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتا۔ وما امرتکم بمعصیۃ انا وغیری فلا طاعت فی معصیۃ اللہ عز وجل انما الطاعت فی المعروف، اگر میں یا کوئی بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو خبردار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت تو فقط جائز کاموں میں ہوتی۔ پھر آگے اس کے بعد حضرت مولا کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم لعن کل مبغض لنا وکل محب لنا غالب، مولا کائنات نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہ ہم سے بغض رکھنے والے ہر شخص پر
लानत भेज, और हमसे मोहब्बत में गुलुम करने वाले हर शख्स पर लानत भेज। पता चला जो बुग़्ज़ में आके मौला कायनात की शान को कम करे वो भी लानत का मुस्तहिक है, और जो मोहब्बत में आके मौला कायनात को सहाबियत की सबसे ऊपर ले जाए, नबी के दर्जे से बुलंद कर दे, खुदा के दर्जे से बुलंद करने की कोशिश करे, वो भी लानत का मुस्तहिक है। इस हदीस मुबारक से ये बात वाज़ेह हो गई कि हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुतल्लिक़ लोग अफरात व तफरीद का शिकार रहे और हक और एतदाल के रास्ते पर अहले सुन्नत व जमात होंगे। अहले सुन्नत का रास्ता ही दरमियानी रास्ता है, अक्सरियती और सवाद आज़म का रास्ता है। अल्लाह ताला हम सबको हक समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जरूरी चीजें आपको समझाना बहुत जरूरी था। अमूमन हमारे अपने स्टेजों पे बैठने वाले लोग जो हैं मोहब्बत अली की आड़ में शैयत को फरोग दे रहे, राफ़ज़ियत को बढ़ा रहे, किसी को समझाने की बजाय लोगों को राह रात से हटा रहे हैं। गाड़ी पे कतबा लगाते हैं दाता साहब का और सवारियां जाके गामेशा उतार देते हैं। हमारे अपने लोग, अब बैठने वाला तो गाड़ी में बैठता है कि इस पे बोर्ड लगा हुआ है दाता साहब का, दाता साहब जाने वाले उस गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन जो गाड़ी का ड्राइवर है वो दाता साहब के नाम पे सवारियां बिठाता है, लेकिन सवारियां जाके गामेशा उतार देता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सवारियां अगर दाता साहब की बिठाएंगे तो जाके उतारेंगे भी दाता साहब। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लक़द कानत लहू सलासता अशरा मनक़िबतन लम यकुन लिअहदिन मिन हाज़िहिल उम्मा। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 13 मनाक़िब ऐसे हैं जो इस उम्मत में किसी के भी नहीं। 13 खसूसियात हजरत मौला कायनात अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ऐसी हैं जो इस पूरी उम्मत में किसी को भी नहीं। सबसे पहली आपकी वो मनक़बत, वो आपकी खसूसियत, जब हिजरत मदीना का वक्त आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, ऐ अली, आज मुझे मक्का छोड़ने का हुक्म मिला है। इत्तशिह बिबुर्दी हाज़ल हद्रमी अल-अख़दरी फनम फ़ीही फ़इन्नहु लन युख़लिसा इलैका शय्उन तकरहुहु मिन्हु। हुजूर ने फरमाया, अली, मेरी ये सब्ज़ हज़रमी चादर ओढ़ लो और आराम से सो जाओ, तुम्हारे करीब कोई ऐसी चीज नहीं आएगी जो तुम नापसंद करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग अमानतें रख के जाया करते थे। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत दी कि सुबह उठना, लोगों को उनकी अमानतें वापस करना और फिर बाद में हिजरत का प्रोग्राम बनाना। लिहाजा हजरत अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन तक ठहरे रहे, लोगों की अमानतें उन्हें वापस की, फिर बाद आप मदीना शरीफ हिजरत कर गए। ये आपकी पहली खसूसियत मैंने बयान की कि हिजरत की रात मौला कायनात, जिन्हें पता है कि आज दुश्मन इस बिस्तर पे हमला करेगा, अपनी जान हुजूर के सामने पेश कर दी। पता है आज दुश्मन ने हमला करना है, लेकिन अली हुजूर के नाम पे कुर्बान होने के लिए बिस्तर पे लेट गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मवाक़ात मदीना के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान जब मवाक़ात कायम फरमाई, सहाबा को अंसारी और मुहाजिर को भाई भाई बनाया, जब हिजरत करके गए, उसे कहते हैं मवाक़ात मदीना। मवाक़ात मदीना के वक्त जब सहाबा को भाई भाई बनाया तो हजरत मौला कायनात अली अल-मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोते हुए हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आपने सारे सहाबा को एक दूसरे का भाई भाई बना दिया है, लेकिन हुजूर मेरा कोई भाईचारा आपने नहीं बनाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अली तुम सिर्फ मवाक़ात मदीना के लिहाज से ही नहीं बल्कि तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो और आखिरत में भी मेरे भाई हो। ये भी आपको खासियत हासिल है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग पर जाते तो जाते वक्त किसी न किसी सहाबी को पीछे खलीफा या वाली बना के जाते आरजी तौर पर। हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پر چھوڑا۔ جب حضور نے انہیں گھر پر چھوڑا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یعنی آپ کا جی چاہتا تھا کہ میں جہاد پہ جاؤں۔ اس پر آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص فی الذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد۔ علی آپ اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ جس طرح ہارون موسیٰ کی جگہ پر پیچھے رہے، اسی طرح آپ میری جگہ پر پیچھے رہے، ہاں مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ موسیٰ کے بھائی ہارون تو نبی تھے، لیکن تم اسی طرح میرے پیچھے رہو گے، لیکن علی میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ بخاری شریف 4416 نمبر حدیث مبارکہ۔ پھر حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، جب وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو آپ کے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں سے اللہ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب حضور کا یہ اعلان سنا، اگلے دن صبح جب لوگ آئے تو ہر بندہ یہ اپنے دل میں خیال لے کے آیا، آس لے کے آیا، امید لے کے آیا کہ آج جھنڈا مجھے ملے گا۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اینا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں؟ لوگوں نے کہا حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ فرمایا انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا، اسی وقت وہ ٹھیک ہو گئی۔ کتب سیرت میں لکھا ہے کہ پوری زندگی حضرت مولا کائنات کی اس کے بعد آنکھیں خراب نہیں ہوئی۔ پھر فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ جھنڈا عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ پھر وہ قلعہ فتح کیا۔ پھر یہ وہ جھنڈا ہے۔ اتنی عظمت والی یہ بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خواہش سنیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ایسی شانیں عطا کی گئی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک شان بھی مجھے عطا ہوتی تو سرخ سونے سے بھی زیادہ مجھے محبوب ہوتی۔ آپ سے پوچھا گیا حضور وہ کون سی 3 شانیں ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی شان یہ ہے، تزوجہ فاطمہ بنت رسول اللہ، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ بنت رسول اللہ کا ان کے نکاح میں آنا، پہلی شان یہ ہے۔ اور دوسری شان یہ ہے، وَسُكْنَاهُ الْمَسْجِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَحِلُّ لَهُ مَا يَحِلُّ لَهُ، دوسری شان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مسجد میں رہائش، جس کی وجہ سے وہ اس مسجد میں سے ہر حال میں گزر سکتے تھے۔ تیسری شان وَالرَّایَةُ یوم خیبر، تیسری شان حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں وہ جھنڈا ہے جو خیبر والے دن آپ کے اور میرے محبوب نے انہیں عطا فرمایا۔ آپ نے یہ بات سنی ہے کہ آپ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھا کرتے تھے اور کھیلا کرتے تھے۔ آج میں آپ کو وہ حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں جس حدیث کے مطابق آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف حسنین ہی حضور کے کندھوں پہ نہیں چڑھے، بلکہ ان کے بابا حضرت علی المرتضیٰ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ چڑھے ہوئے۔ سنیے، سنن کبریٰ امام نسائی نے حدیث نمبر 5507 نقل فرمائی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا حتیٰ کہ ہم کعبہ میں پہنچے۔ یہ فتح مکہ کے موقع کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم کعبہ میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ جب بتوں کو گرانا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر سوار ہو گئے، اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اٹھ گئے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمزوری دیکھی تو حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔
آپ بیٹھ گئے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آپ میرے کندھوں پہ چڑھ گئے۔ حضرت مولا علی حضور کے کندھوں پہ چڑھ گئے، جب حضور کے کندھوں پہ چڑھے حضور انہیں لے کر اٹھ گئے۔ اب حضور کا اٹھنا بات تو تھی کعبہ کے اندر کی، کعبہ کی چھت کے نیچے ہے دونوں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مجھے لے کے اٹھے میں آپ کے کندھوں پہ چڑھا، انہو لیخیلنی لو شئت لنلت افق السماء۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب حضور مجھے لے کے کھڑے ہوئے تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کے افق کو چھو لوں۔ پھر ایک اور بات سمجھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس بھی پیارے کی مخالفت ہوئی تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفاع میں خطاب فرمایا۔ آپ کے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت ہوئی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، پھر منبر پر تشریف فرما ہو کر اپنے چچا کا دفاع فرمایا۔ اسی طرح جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالار بننے پر اعتراض ہوا تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دفاع فرمایا۔ اسی طرح سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بہتان لگایا گیا تو ام المومنین کے دفاع میں قرآن مجید کی 18 آیات بھی نازل ہوئی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی منبر پہ تشریف فرما ہو کے ان کا دفاع فرمایا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مخالفت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر ان کے دفاع میں بھی خطاب فرمایا۔ اب آئیے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب بھی آپ کے کسی پیارے ان پر اعتراض کیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دفاع فرماتے۔ اب آئیے جب مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت ہوئی تو حضور نے اس وقت بھی آپ کے دفاع میں خطاب فرمایا۔ اس خطبے کو خطبہ غدیر خم کہا جاتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یمن میں حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، مجھے ان سے کسی معاملے میں شکایت ہوگی، یہ بھی صحابی ہیں جو بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے ان کے ساتھ کوئی شکایت کوئی اعتراض تھا، وہ جو شکایت تھی میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے لگا دی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے شکوہ کیا۔ جب میں نے یہ بات کی فجعل وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سرخ ہو گیا۔ فقال الست اولاد المؤمنین من انفسہم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کیوں نہیں؟ قال من کنت مولاه فعلی مولا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت مولا کائنات اس لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہوئے یہ سنا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اے اللہ مجھے اس وقت تک وفات نہ دینا جب تک تو مجھے علی نہ دکھا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت مولا کائنات محبت کرتے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاہدہ کے کاتب مقرر ہوئے۔ اب معاہدے میں لکھا گیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہیل بن عمر جو کفار مکہ کی طرف سے ایلچی بن کے صلح کے لیے آیا ہوا تھا، معاہدہ لکھا جا رہا تھا، معاہدے میں ایک لفظ آ گیا محمد الرسول اللہ۔ اس نے اعتراض کیا کہ ہم تو آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے لہذا معاہدے میں رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا۔ اس نے اعتراض کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ معاہدہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے اپنے ہاتھ سے۔ جب اس نے یہ اعتراض کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا قال لعلی امہ،
علی اسے مٹا دو، علی میرا نام مٹا دو، جیسے سہیل کہہ رہے ہیں کر دو ایسے۔ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سمندروں میں گھوڑے ڈال دینا جانتے ہیں، جو حضور کے نام پر سب کچھ لٹانا جانتے ہو، حضور ایک کو آواز دے تو 1400 دوڑ پڑے۔ حضور اگر حضرت بلال سے کہے اونٹنی کو پانی پلاؤ تو 1400 بھاگتے ہوئے آئے کہ حضور ہم پلاتے ہیں۔ لیکن جب نام مٹانے کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تو عشق و محبت کے اس شاہ سوار نے جو جواب دیا، آج بھی سیرت کی کتابوں میں وہ الفاظ موجود ہیں۔ آپ نے کہا لا امحو کا آبادا، حضور قیامت تک علی آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ یہ جو لفظ ہے نا آبادا، اس میں یہ اشارہ تھا حضور قیامت تک میری نسل کا کوئی بچہ بھی آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ جس سید کی رگوں میں علی کا خون ہوگا حضور وہ سید آپ کا نام نہیں مٹا سکے گا۔ ایک بات کو سوچیں یار، حضرت علی نے تو نہیں مٹایا، 1400 میں سے ایک بھی نہیں اٹھا۔ حضور علی نہیں مٹا رہا، میں مٹا دیتا ہوں۔ اب یہ حکم تھا حضور کا، حضور علی نہیں مٹا رہا، میں مٹا دیتا ہوں۔ 1400 میں سے ایک بھی نہیں نکلا۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ انہیں پتا تھا کہ اونٹنی کو پانی پلانا اور ہے، وضو کے پانی پہ جھگڑنا اور بات ہے، بلغم کو چہرے پر ملنا، جسم پر ملنا اور بات ہے، بھاگ بھاگ کر دیگر معاملات میں تعمیل حکم کرنا اور بات ہے۔ لیکن محبوب اب بات ہماری غیرت محبت کی آ گئی ہے، علی سے آپ کا نام نہیں مٹ سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور افراد کو تفریط سے بچائے۔ حضور کے صحابہ جس شان کے حامل ہیں، ہم نہ اس شان سے کم مانیں نہ بیان کریں، نہ اس شان سے بڑھائیں نہ بیان کریں۔ کوئی صحابی نبی کے درجے پہ نہیں جا سکتا، کوئی صحابی نبی کے درجے پہ، کوئی ولی بھی نبی کے درجے پہ نہیں جا سکتا، اور پھر کوئی صحابی تابعی کے درجے پہ نہیں آ سکتا۔ اگر ہم کسی صحابی کو 14 صدیاں گزرنے کے بعد آنے والے لوگوں کے ساتھ ملا دیں تو یہ بھی زیادہ، اگر کسی صحابی کو نبیوں کی صف میں جا کھڑا کریں تو یہ بھی زیادتی ہے۔ جہاں ہم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص بیان کیے ہیں، وہاں میں نے آپ کو یہ بات ان احادیث اور روایات کے حوالے سے سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت حضور کے صحابہ کو جو اللہ نے شان دی ہے وہ مانتے، حضور کی اہل بیت کو جو اللہ نے شان دی ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں، لیکن ہم ان شانوں کو نہ بڑھا کے مانتے ہیں نہ کم کر کے مانتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔